نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو میں یہاں تشریف فرما مقبول ملت حضرت مولانا سید احمد پاشا قادری زرین گلا حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے سرپرستی فرماتے رہے ہیں. اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور مولا علی کی قوت آپ کو ان کا صدقہ عطا فرمائے. اور دیگر ہمارے یہاں جو عمائدین ہیں، قائدین ہیں، علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، ان کی بارگاہ میں میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، یقیناً آج کا یہاں ہمارا جمع ہونا ایک طرف ہماری عقیدت کا اظہار ہے، اور دوسری طرف وقت کی اہم ضرورت بھی ہے. اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور اس کام کو سال ہر سال بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی مبارک موقع ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کے درمیان میں قرآن کو اتارا ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں. قرآن مجید کی آمد، قرآن مجید کا نزول، اللہ اس کے مقصد کو بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے ہدی للناس، کہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان. اس کے بعد اللہ نے حضور پاک کی تشریف آوری کا بھی ذکر فرمایا، اور سرور کائنات کی آمد کے ساتھ حضور پاک کی آمد کے مقاصد کا بھی ذکر فرمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرما رہا ہے تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا جبکہ ان کے نفسوں میں سے ان کے لیے رسول پاک کو مبعوث فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے حبیب ان پر اللہ کی نشانیوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کے قلوب کو ہر ایک گندگی سے پاک کرتے ہیں، انہیں مزکہ اور مصفہ کرتے ہیں، ان کے تزکیہ کا سامان انہیں فراہم کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت کا علم دیتے ہیں. حضور پاک کی آمد کے مقاصد میں قرآن مجید اور اس کی تعلیم ہے. حضور پاک کی آمد کے مقاصد میں مومنین کا تزکیہ اور ان کا تصفیہ ہے. حضور پاک کی آمد کے مقاصد میں مومنین کو اللہ کی نشانیاں سنانا ہے. حضور پاک کی آمد کے مقاصد میں مومنین کے لیے حکمت کا سامان فراہم کرنا ہے. برادران عزیز، تو یہ مقاصد ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے راستہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مومنین
تمہیں اس راستے پہ چلنا ہے جو تمہارے حبیب پاک کا راستہ ہے، جو حضور پاک کا راستہ ہے، جو سرور کائنات کا راستہ ہے، جو اشرف المخلوقات کا راستہ ہے، کہ جنہوں نے تمہیں راستہ اور جینا سکھایا ہے، اس راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، آج بڑا درد ہوتا ہے کہ جب ہمارے اپنے بھائی سرور کائنات کے ان راستوں سے دور ہیں، یہ جو مقاصد اور مقاصد سے دور ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان فرما دیا، اللہ نے فرما دیا کہ حضور پاک تشریف لائے ہیں تو خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہمارے حبیب تشریف لائے ہیں تو رسول بن کر تشریف لائے ہیں اور خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے ہیں۔ اب یہاں پر رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوتا ہے، نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب ہمارے حبیب کے آنے کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں، کوئی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ جو فرمان آپ لے کر آئے ہیں وہی آخری فرمان ہے، اور قیامت تک چلنے والا یہی قرآن ہے، یہی فرمان ہے۔ جو رسالت آپ لے کر آئے ہیں وہی رسالت، وہی پیغام چلنے والا ہے۔ جو ختم نبوت بن کر آپ نبی بن کر آئے ہیں، آپ ہی کی نبوت ہے جو قائم و دائم رہنے والی ہے اور وہی چلنے والی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر دور میں امت کو ایک ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر دور میں یہ کام انبیاء نے کیا۔ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کا کام انبیاء نے کیا۔ اللہ نے کوئی دور ایسا نہ چھوڑا، کوئی حصہ ارض ایسا نہ چھوڑا کہ جہاں پر اللہ کے نبی نہ گئے ہو، اللہ کا پیغام نہ گیا ہو۔ لیکن حضور پاک کی تشریف آوری کے بعد سلسلہ نبوت اختتام پذیر ہوا، لیکن ہدایت تو لوگوں کی ضرورت ہے نا۔ لوگوں کے لیے ایک رہنما کا ہونا ضروری ہے، ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، ایک راہبر کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی تو ہو جو انہیں راستہ دکھائے، بھٹکا ہوا ہو تو اسے صحیح راستے پہ لائے۔ کون کرے گا؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں ورثۃ الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، کہ یہ وراثت ہدایت کی، رہنمائی کی، رہبری کی، لوگوں کی رشد و ہدایت کی میں میرے امت کے علماء کے سپرد کرتا ہوں، کہ اب وہ اس کے ضامن و ذمہ دار ہیں کہ لوگوں کو وہ صحیح راستہ دکھائیں گے۔ جب لوگ پیاس لے کر آئیں گے ان کی تشنگی بجھائیں گے۔ برادران عزیز، جب قرآن کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کون، تو قرآن دو طبقے بیان کرتا ہے۔ علم والوں کے دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ جن کو اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں در حقیقت وہ علماء ہیں جن کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے، جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، زہد ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، حسن نیت ہوتی ہے، وہ علماء ہیں۔ اور ایک طرف اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کتابیں تو پڑھی ہے لیکن خشیت الہی کو حاصل نہ کیا۔ کتابیں تو پڑھی ہے لیکن ایمان سے دل خالی ہے، کتابیں تو پڑھی ہے لیکن ہدایت سے ان کا دل مملو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ گدھے کی مانند ہے جو کتابیں اٹھائے، اس سے زیادہ ان کے پاس اور کوئی حقیقت نہیں کہ اگر پڑھا ہوا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، جانتا ہے لیکن صحیح راہ پر نہیں ہے، پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے لیکن تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، بندوں پر رحم نہیں ہے، تو پھر اس نے پڑھا ہے عمل نہیں کیا تو اس کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جو بوجھ اٹھایا ہوا کتابوں کا لیکن اس کا اثر اس کے عمل پر، اس کے کردار پر، اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ برادران عزیز، در حقیقت وہ علماء جو اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لگا دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہو جاتے ہیں،
پھر وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں۔ اور آج جس ذات گرامی کے لیے ہم جمع ہوئے وہ ایسی ذات ہے جو اپنے اندر علم و فن بھی رکھتی ہے، اپنے اندر علوم کے بحر سمندر سمائے ہوئے، وہ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ عمل و کردار اخلاق بھی اتنے ہی بلند و اعلیٰ ہے۔ یہ خانوادہ ایسا خانوادہ ہے کہ جنہوں نے نہ صرف قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، فقہ کی خدمت کی، عقائد کی خدمت کی، بلکہ اہل تصوف کے لیے بھی یہ مرجع خلائق ہے۔ برادران عزیز، یہاں یہ بات کو جاننا ہوگا کہ ایک طرف سیکھنا اور سکھانا ہے، ایک طرف کرنا اور کرانا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک طرف پڑھنا ہے، سکھانا ہے، بتانا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ نے کیا ہمیں سمجھایا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اس حکم کو پابندی سے کر کر سکھانا اور بتانا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اسے کیسے انجام دینا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کیسے اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے برادران عزیز، اور آج ہم ان دونوں چیزوں میں کمزور نظر آتے ہیں۔ علم میں بھی کمزور نظر آ رہے ہیں، عمل میں بھی کمزور نظر آ رہے ہیں۔ برادران عزیز، سب سے بڑا کارنامہ اس خانوادے کا یہ ہے کہ جب اسلام پھیلنے لگا، خطۂ ارض میں الگ الگ جانبوں میں اسلام پھیلا، لیکن قرآن تو عربی میں اترا ہے، زبان قرآن عربی ہے، لیکن سامان ہدایت ساری کائنات کے، اور یہ زبان کئی مرتبہ آج بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے ہماری اپنی کوتاہی، ہماری اپنی کمزوری کے سبب کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے تو قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، قرآن کو سمجھ نہیں پاتے تو صحیح انداز میں اس پر عمل آوری ہو نہیں پاتی۔ اب قرآن کو سمجھے کیسے؟ عام آدمی ہے، مدرسہ گیا نہیں، عربی پڑھا نہیں، قواعد سے واقفیت نہیں ہے، تراجم اس کے سامنے نہیں ہے، اب کیا کیا جائے، قرآن کیسے سمجھا جائے؟ تو اس سے پہلے جو کارنامہ اس خانوادے نے کیا کوئی اور کسی نے نہیں کیا تھا۔ محدث صحت دہلوی کا کارنامہ، اس خانوادے کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا، اس کی اہمیت کو، ضرورت کو محسوس کیا۔ اس سے پہلے لوگ علم سے جڑے ہوئے تھے، گھروں میں علم عام تھا، عربی عام تھی، زبان کو لوگ جانتے تھے، قرآن پڑھ کر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زمانے کے مرور کے ساتھ یہ انحطاط بھی آیا، یہ کمزوری بھی آئی کہ لوگ قرآن سے بھی دور ہو گئے، عربی زبان سے بھی دور ہو گئے، اور اپنی اپنی زبانوں میں ان کے اندر وہ باتیں، وہ سیکھنا چلنے لگا۔ اب قرآن پڑھنا ہے تو عربی میں پڑھنا ہے۔ اب جو علماء کہتے ہیں، جن کی رسائی علماء تک ہے، جن کی رسائی اولیاء تک ہے، جن کی رسائی مدرسوں تک ہے، جن کی رسائی خانخاہوں خانخواہوں تک ہے، وہ تو سیکھ رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں، لیکن عام لوگ اس سے دور تھے۔ اس احتیاج کو، اس ضرورت کو آپ نے محسوس کیا، اور سب سے پہلے آپ نے قرآن کی ترجمہ اور تفسیر کا بیڑا اٹھایا۔ اس وقت کے لوگوں نے بڑا ان کے خلاف میں ایک چرچا کیا کہ یہ غلط کام ہے، آج سے پہلے یہ کام نہیں ہوا، کسی نے قرآن کا ترجمہ کسی اور زبان میں نہیں کیا، قرآن عربی زبان ہے اور عربی کی خوبیاں دوسری زبانوں میں آنا یہ مشکل ہے، لیکن آپ نے کہا یقیناً عربی کی فصاحت و بلاغت شاید دوسری زبانوں میں نہ آئے، لیکن مقصد قرآن کو سمجھایا جا سکتا ہے، حکم قرآن کو سمجھایا جا سکتا ہے، بندے کی ضرورت تو پوری کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ نے لوگوں کی مخالفت کو نہ دیکھا، لوگوں کی خلاف ورزی کو نہ دیکھا، بلکہ مخلوق کے فائدے کو، اور وہ دور اندیشی اللہ نے آپ کے اندر رکھی تھی کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، اور ایک مثال قائم کی کہ آج ساری کائنات میں قرآن ہر زبان میں پڑھی جا رہی ہے۔ اردو میں ہم نے قرآن کے سینکڑوں ترجمے دیکھے ہیں، عربی کے اندر ہم نے الگ الگ تراجم کو دیکھا ہے، فارسی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، فرانسیسی زبان میں ہو رہا ہے، جرمنی زبان میں ہو رہا ہے، جاپانی زبان میں ہو رہا ہے،
چینی زبان میں ہو رہا ہے، انگریزی کے تو الگ الگ ہمارے سامنے کئی ورژنز نظر آ رہے ہیں، اور جتنے ترجمے پڑھے جا رہے ہیں، جتنے لوگ پڑھ کر قرآن کو سیکھ رہے ہیں، یہ صدقہ اسی خان والے کا صدقہ ہے۔ انہی کی کوشش ہے کہ آج ہر گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہی خاندان ہے جنہوں نے سب کی مخالفتوں کو برداشت کیا اور امت کے فائدے کے لیے ایک ایسی نیو، ایسی بنیاد ڈالی جس پر آج بڑی بہت شاندار عمارت کھڑی ہوئی ہے، قرآن کی تفسیر کی، قرآن کے ترجمے کی۔ برادران عزیز، سمجھو تو بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آج وہ لوگ جو قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھیں، جب وہ قرآن کے حکم کو جانتے ہیں، اللہ کے حکم کو سمجھتے ہیں، تو ان کے دل سے کیسی آہ نکلتی ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے یہ کہتا ہے، میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے، میرا رب مجھے چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ میں جانتا نہیں تھا، لیکن میں نے قرآن پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ذریعہ بنے ہیں تو اس خانوادے کے افراد، اور یہیں پر انہوں نے کام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، قرآن کی تفسیر بھی کی، اور فن تفسیر کے جو اصول ہوتے ہیں ان اصول کو بھی قائم کر کر لوگوں کے سامنے رکھا کہ قرآن کی تفسیر کیسے ہوتی ہے، تفسیر کے مدارج کیا ہوتے ہیں۔ فوز الکبیر اگر ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ تفسیر کیسے لکھی جاتی ہے، تفسیر کے اندر کن کن چیزوں کا، کون سے اصول کا خیال رکھا جائے، اور ایک مفسر بننے کے لیے کتنے علوم کا آنا ضروری ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور تفسیر بالقرآن کیا ہوتی ہے، تفسیر بالحدیث کیا ہوتی ہے، تفسیر بالروایات کیا ہوتی ہے، اور جو تفسیر بالرائے ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جائز نہیں۔ یہ سارے اصول آپ نے اپنی کتاب میں لکھے، آسان انداز میں لوگوں کے سامنے رکھا کہ قرآن پڑھا کیسے جائے، قرآن لکھا کیسے جائے، اور اگر قرآن کی تفسیر ہو تو اس کی کیا اصول ہے۔ برادران عزیز، یہ قرآن کی خدمت ہے۔ آج ہر ایک کو قرآن کی ضرورت ہے، کوئی فرد واحد ایسا نہیں جو قرآن سے دور اور کامیابی حاصل کر لے، قرآن سے دور اور ہدایت حاصل کر لے، قرآن سے دور ہو اور اللہ کا راستہ اسے مل جائے، اور کوئی متلاشی اللہ ہے، اللہ کے راستے کی کوئی تلاش مند ہے، تو اسے قرآن پڑھنا ہوگا، بغیر قرآن کی اسے اللہ نہیں مل سکتا۔ اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے راہبری کا شکار کیوں ہیں، کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، صاحب قرآن سے دور ہے، اور پھر ان کے جو خدمات ہیں حدیث کے فن میں وہ بہت نمایاں ہے۔ برادران عزیز، آج مدرسہ صغیر میں جو حدیث کا فن چل رہا ہے یہ انہی کی کوشش کی وجہ سے ہے۔ یہی خانوادہ ہے محدثین کا جنہوں نے قرآن بھی محنت سے سکھایا ہے، حدیث بھی محنت سے پہنچائی ہے، اصول حدیث بھی سمجھائے ہیں، طرق حدیث بھی سمجھائے ہیں، روایت حدیث بھی سمجھائی ہے، اور الگ الگ کوشوں سے احادیث کے جتنے فنون تھے سارے کے سارے فنون لوگوں کو آسان کر کر سکھائے ہیں، اور لوگوں کو حدیث سے جوڑا ہے۔ لوگوں کو قرآن سے جوڑنے والا یہی خانوادہ ہے، لوگوں کو حدیث سے جوڑنے والا یہی خانوادہ ہے۔ پھر فقہ کے اندر ان کا ایسا کام رہا کہ جہاں جہاں لوگ حدیث سمجھنے کے لیے ان کو مشکل ہوتی، آپ نے حدیث کو سمجھایا ہے، ان مسائل کو بتایا ہے جو قرآن سے نکلتے ہیں، جو حدیث سے نکلتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں، کیونکہ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں، کہ آخر میں قرآن، حدیث، فقہ، عقائد، اس سب کا جو لب لباب ہے نا، وہ رضائے الہی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس راستے کو کہتے ہیں تصوف، کہ جس راستے پہ چل کے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب جہاں اسے حاصل ہوتا ہے، جس کا مقصد و منزل ایک ہی ہے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے، میں رب کے قریب سے قریب تر ہو جاؤں، یہ بندے کا مقصد ہے، اور وہ اس راستے کا نام ہے تصوف و طریقت، جسے سارے علوم کا مغز کہا گیا۔ سارے علوم کا جو اصل ہے، مغز ہے، رضائے الہی، قرب الہی،
اس کو نام دیا گیا تصوف. اور تصوف کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بڑی گہرائیاں ہیں. بہت سے ایسے وہاں پر مدارج ہیں جو عام انسان کے سمجھ سے دور ہیں. اور یقیناً یہ بات غیر نہیں ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ ہی پختہ بات. بنیاد پرائمری سے سیکنڈری ہوتی ہے، سیکنڈری سے ہائی اسکول ہوتا ہے، اس کے بعد ہی لوگ کالج کی طرف چلتے ہیں. کالج کے بعد پھر گریجویشن، پھر ماسٹرز ہوتا ہے، پھر پی ایچ ڈی ہوتی ہے. تو کوئی بندہ، کوئی اسکول والا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی پی ایچ ڈی کی پڑھائی یہ صحیح نہیں ہے. اگر اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بولا جائے گا تیری فہم کی کمی ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ اتنی پختہ نہیں ہے. تم پڑھتے چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ اس موقع پہ بھی اس مقام پہ پہنچائے گا کہ تم ماسٹرز کر لو گے اور پی ایچ ڈی میں تمہیں ایڈمیشن مل جائے گا. تو پھر یقیناً تم کہو گے کہ سبحان اللہ، پڑھائی تو یہ ہے، ابھی تک تو میں نے کچھ پڑھائی نہیں تھا. علم تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، گہرائی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ معاملہ ہے تصوف کا، کہ جب بندہ اس راستے پہ چلتا ہے، تصوف کی طرف آتا ہے، تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں قرآن کا مقصد، قرآن جو چاہتا ہے وہ یہ راستہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کے لیے بندہ جیے، اللہ کے حکم پہ بندہ جیے، اللہ کی مرضی پہ بندہ جیے. اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی تمنا کو، اپنی ہر آرزو کو جب بندہ رب کے حکم پر قربان کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ والا بنتا ہے. اپنے آپ کو مٹا کر رب کو، رب کے حکم کے اپنے اوپر طاری کرتا ہے تو پھر اس راستے کا سالک بنتا ہے. تو جب اس راستے پہ چلنے لگے تو لوگوں کو بہت سے خطرے محسوس ہونے لگے، بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے نہ لگی. بزرگوں نے جب کچھ باتیں دقیق سمجھائی تو لوگ سمجھ نہ پائے. کسی نے سنا وحدت الوجود تو کہا کہ یہ کیا چیز ہے. جب اس کے واقعات، اس کے جو بنیادیں تھی، اس کے فروعات تھے، کھل نہیں پائے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں نظر آ رہا ہے، ہمارے سمجھ کے دور ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. تو کسی نے پھر ایک فکر دی، وحدت الشہود. لوگوں نے کہا کہ وحدت الوجود ایک فکر ہو گئی، وحدت الشہود ایک فکر ہو گئی. اب دونوں میں سے کہاں جائیں، کس راستے پہ جائیں؟ کہ یہ بھی بڑے بزرگ ہیں، یہ بھی بڑے اللہ والے ہیں جو سمجھا رہے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں سمجھا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، یہ بھی اللہ والے ہیں سمجھا رہے ہیں. اب جائے تو جائے کدھر؟ حضرت شاہ محمد شیخ دہلوی نے فرمایا اگر سمجھ نہیں آتا تو میرے پاس آ جاؤ. اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا تو میرے پاس آؤ، کہ قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے پریشان نہ ہو. جو ذکر والے ہیں، جو فکر والے ہیں، جو علم والے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں سمجھا دیں گے. تو جب لوگ آپ کے پاس رجوع ہوئے تو آپ نے سمجھایا وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے. یہ دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ کون سا تعلق ہے؟ یہ جو نزاع تمہیں نظر آ رہا ہے یہ نزاع لفظی ہے، نزاع معنوی نہیں. یہ لفظ کی نزاع ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. در حقیقت راستہ ایک ہے، کیونکہ یہ اللہ کا راستہ ہے. برادران عزیز، تو تصوف کے دقیق مسائل کو بھی آپ نے آسانی سے سمجھایا، آپ نے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے. زندگی بھر آپ نے لوگوں کے لیے اللہ کی قرآن کو، احادیث کریمہ کو، فقہ کے مسائل کو، تصوف کے مسائل کو آسان کر کر پیش کیا. مقصد یہی تھا کہ بندہ خدا سے جڑ جائے، بندہ خدا سے جڑ جائے. کہ اس کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ رب کا صحیح سچا بندہ بن جائے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والا بن جائے، اللہ کی طرف چلنے والا بن جائے. تو اس کے لیے جن راستوں کو آسان کرنا ہے ہم آسان کر کر دے دیں تاکہ بندہ رب کے قریب سے قریب ہو جائے. برادران عزیز، تو آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو بندے آج رب سے دور ہیں انہیں اللہ کے قریب لانے کی ضرورت ہے. اور اللہ والوں کے بنیادی دو مقصد نظر آتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور دوسری مخلوق کی خدمت. یہ چیز آپ کو ان کی حیات بابرکت میں بالکل واضح نظر آئے کہ اللہ کی عبادت کا سلیقہ بھی انہوں نے سکھایا ہے، مخلوق کی خدمت کا طریقہ بھی انہوں نے سکھایا.
برادران عزیز، آج ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ خود بھی اللہ والوں سے جڑے اور اپنی اولاد کو بھی اللہ والوں سے جڑے۔ آج جو یہ فتنے فساد نظر آ رہے ہیں، اس کا بنیادی یہ جو وجہ ہے نا، یہی ہے کہ لوگ حقیقت سے، اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے دور ہیں، دین کو اپنے لحاظ سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دین کو اپنے لحاظ سے نہیں چلایا جاتا، دین کے لحاظ سے خود کو چلایا جاتا ہے، دین پر چلا جاتا ہے، دین کو اپنے سے جوڑ کر مجھے جو پسند ہے لے لوں، مجھے جو اچھا دکھ رہا ہے لے لوں، یہ روایت میرے پسند کی ہے، میرے بات کی ہے، میرے مقصد کی ہے، ایسا چل رہا ہے۔ تم یہ روایت پیش کر رہے ہو، میں یہ روایت پیش کرتا ہوں، تم یہ روایت پیش کر رہے ہو، مطلب کیا؟ میں بھلا، میں بڑا، میں صحیح نہیں۔ یہ فیصلہ اللہ کرے گا کون صحیح ہے۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، حضور پاک کی سنتوں پہ چلنا ہے، اور بزرگوں نے ہمیشہ اختلافات کو دور کیا ہے اور بندوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ آج بھی یہی کام ہم کو کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے اور بندوں سے اختلافات کو دور کریں اور بندوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ برادران عزیز، یہی ہمارا مشن ہے، شاہ ولی اللہ مشن جسے کہتے ہیں۔ یہی ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کا سلیقہ سیکھیں اور بندوں کی خدمت کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ صدارت خطاب ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔